حدیث نمبر 1317 حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے عصر رہ جائے گویا اس کے اہل و مال ضائع ہو گئے۔ حدیث نمبر 1318 ایک اور سند سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1319 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا اس کا گھر بار اور مال ہلاک ہو گیا۔ حدیث نمبر 1320 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب غزوہ احزاب کا دن تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان کفار کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے نماز وسطیٰ درمیانی نماز سے مصروف رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ حدیث نمبر 1321 ایک اور سند سے اس کی مثل مروی ہے۔ حدیث نمبر 1322 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا، ان کفار نے ہمیں صلاۃ وسطیٰ سے مصروف رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو اور گھروں یا فرمایا پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ حضرت شعبہ کو شک ہے کہ گھروں کا ذکر فرمایا پیٹوں کا نہیں۔ حدیث نمبر 1323 ایک اور سند سے اس کی مثل مروی ہے اور اس میں شک نہیں بلکہ گھروں اور قبروں کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 1324 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے دن خندق کے راستوں میں سے ایک راستے پر بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں وسطیٰ نماز سے روک رکھا حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں اور گھروں کو آگ سے بھر دے، یا فرمایا ان کی قبروں یا پیٹوں کو آگ سے بھر دے۔ حدیث نمبر 1325 حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب کے دن فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ پھر آپ نے مغرب اور عشاء کے درمیان یہ نماز پڑھی۔ حدیث نمبر 1326 حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں مشرکین کی وجہ سے نماز عصر نہ پڑھ سکے حتیٰ کہ سورج کا رنگ سرخ یا زرد ہو گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں نے ہمیں نماز وسطیٰ یعنی نماز عصر سے روکے رکھا، اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔